اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اگر لا نہ کتابن کتابن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ لکھنا. کتابن لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. لکھنے کو بھی کتابت کہہ دیتے ہیں، لکھنے کو بھی، لیکن کتابن کوئی چیز لکھی ہو، لکھی ہوئی یا لکھا ہوا. اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ، من کی طرف سے، من اللہ، من حرف جر، اللہ کو زیر دے دی، اللہ کی طرف سے اگر لکھا ہوا نہ ہوتا، سبقہ، سبقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلے سے. ٹھیک ہے جی. اگر لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر پہلے سے ہی اللہ کی جانب سے لکھ نہ دیا گیا ہوتا. یہ کون سی کس بات پہ تبصرہ ہے؟ وہی جو میں نے بتائی تھی کہ قیدیوں کو جو قیدی بنا لیا ہے قتل کیے بغیر، اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے لکھی نہ گئی ہوتی لَمَسَّکُم، لام زبر لا، لام مزالکہ لازم، یقیناً، مسا، مس کرنا، پہنچ جانا. ٹھیک ہے جی، پہنچنا. مسا ماضی کا صیغہ ہو گیا نا، پہلا صیغہ ہے ماضی کا، وہ پہنچا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اگر سے بات چل رہی ہے تو یقیناً پہنچتا کم، تم کو. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، لازماً پہنچ جاتا. مس کرنا ویسے کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ٹچ کرنے کو. ٹچ کیا مطلب؟ بندہ پہنچتا ہے تو کسی کو چھوتا ہے نا. تو پہنچ جاتا فی ما، فی میں، ما جو کچھ، یعنی اس معاملے میں جو، یا اس معاملے میں، اخذتم جو کچھ، یعنی فی اس معاملے میں، ما جو کچھ، اخذتم، اخذ یاخذ لینا، پکڑنا. جو کچھ اخذتم لیا تم نے، یعنی جو کچھ تم نے لیا ہے نا، کس چیز کی شکل میں لیا جی؟ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو کچھ لیا ہے. تو مسا کا لمسکم، مسا پہنچتا، اس کا اب کیا ہے؟ فاعل اس کا کیا ہے؟ عذابن. عذابن آ گیا تو کیا پتہ چلا؟ کیا جی؟ یہ فاعل ہو گیا جی، عذاب. جیسے سبا کا تھا، کوئی چیز گزری ہے. کیا چیز گزری ہے جی؟ کتابن، لکھا ہوا، یعنی پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا. ایسے ہی مسا عذابن، ایک عذاب. عظیمن، کیا مطلب ہے عظیم کا جی؟
بڑا بھی اس کا مطلب ہے لیکن جب یہ کسی اچھی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے شاندار، لیکن جب عذاب کے ساتھ آئے گا تو ایک دہشت ناک عذاب کا مطلب دے گا۔ یہ دہشت ناک، ایک بڑا عذاب، ایک دہشت ناک عذاب۔ اگر پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اسی چیز پر ہی، یعنی فلاں قیدی کو چھوڑ دو، اتنا مال لے لو، یہ جو کچھ ہوا ہے معاملہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی۔ اخذتم، جو کچھ تم نے لیا اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ ترجیحات، کس چیز کو ترجیح دینی ہے، وہ بات سمجھائی ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا اختیار دے کے رکھا تھا کہ وہ چاہیں تو صلح کر لیں یا چاہیں تو مار دیں، ٹھیک ہے، قتل کر دیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترجیحی بنیاد پہ ایک بات زندگی ساری کے لیے ہمیں سمجھانی تھی، جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ اگر فتنہ ہو، فتنہ اور جنگ ہو جائے تو پھر فتنہ گروں کو قتل کرنا ہے یا ان کو قیدی بنانا ہے، تو ترجیح کیا ہے کہ ان کو قتل کر دینا ہے تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ سکون سے رہ سکے، کیونکہ یہ فتنہ کھڑا کر دیں گے تو سارے معاشرے کے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ تو لہذا ان کو خس کم جہاں پاک والا معاملہ کرو، ان کو مارو اور پورے معاشرے کی جان چھڑاؤ۔ فَكُلُوا، بس، یعنی اب کیونکہ معاملہ اللہ نے کہا لکھ دیا، پہلے ہو گیا معاملہ، اب جو کچھ مل گیا غنیمت میں کیا کرو، بس کلو، اکالا یاکلو، اکالا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، اور تاکلونا تو ادھر کدھر چلا گیا جی، امر بن گیا، یہ فَكُلُوا امر بن گیا، فَكُلُوا کلو کا مطلب ہے تم سب کھاؤ، نون عربی بھی چلا گیا اور تا بھی چلا گیا اس کا، تو فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما من سے، ما جو کچھ۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کا جو نون ہے اڑ گیا، ٹھیک ہے جی، مما ملا کے لکھ دیا، اس میں سے جو غنمتم، غنمتم، غنما یغنم، غنیمت کا ملنا، جو تمہیں، یعنی جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ، کیسے، حلالن، حلالن طیباً، یہ دو لفظ آپ کو قرآن میں کافی دفعہ اکٹھے مل جائیں گے۔ مثلاً خنزیر، یہ طیب ہے نہیں، حلال، کتا طیب ہے جی نہیں، بکری طیب ہے، بکری طیب ہے جی، اور آپ کی بکری میرے لیے پکڑ کے کھا جاؤں، حلال ہے؟ بکری حلال ہے، طیب ہے، لیکن حلال کب ہوگی، میری ہوگی تو حلال،
چوری ہے حرام ہے، آپ کی مرضی کے بغیر ہے حرام ہے، آپ کی آزاد مرضی کے بغیر ہے تو حرام ہے۔ جیب میں پڑے ہوئے جو نوٹ ہیں یہ طیب ہیں، لیکن میری جیب میں آئے کیسے یہ بات ڈکلیئر کرے گی کہ یہ حلال ہیں کہ حرام۔ اب جنگ ہوئی، کوئی چیز حاصل ہوئی، مرغی حاصل ہو گئی، پتہ چلا مرغی تو طیب ہے، لیکن اب یہ مرغی مجھ پر حلال ہے کہ نہیں؟ میری ہے تو حلال ہے، میری نہیں ہے تو حرام ہے وہ۔ اچھا، اب جنگ میں کیا تھا معاملہ؟ یہاں پہ شروع میں ہی ایک بات بتا دی گئی تھی کہ جو کچھ جنگ میں مل جائے آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، وہ جو چیز جس کو چاہے اسے دے دیں، یہ اصول ہے۔ خود اگر رکھ لیا نا جی بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اگر کوئی رکھ لے تو وہ حلال نہیں۔ تو غنیمت میں جو چیز ملے طیب ہو حلال ہو، ویسے زندگی میں جو چیز آپ کھانے لگے ہیں اس کو کلیئر کر لیں، طیب ہو اور حلال ہو۔ آرام تو مل جاتا ہے، آرام مل گیا، کتنے مل گئے جی؟ اتنے مل گئے، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے ہو گئے، حرام تو آ جائے گا لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، تو اس کے کھانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ حلالن، حلالن کا مطلب ہے جائز۔ حلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کی گرہ کھل جائے، جیسے وہ ڈاک آتی ہے تو اس کے اوپر مور لگی ہوتی ہے، یا خط ہے تو وہ بند ہوتا ہے، جو چیز بند ہے وہ حلال نہیں۔ جو چیز کھول دی جائے آپ کے لیے حلال ہے۔ کھانا کسی نے رکھا، اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، آپ کا کھانا تو نہیں ہے، جب تک کپڑا پڑا ہوا آپ نہیں کھا سکتے، کپڑا اٹھا دیا کوئی کھاؤ تو اب حلال ہو گیا۔ طیب جو ہے وہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طیب کر کے پیدا کی ہیں کھانے کے لیے، جیسے بکری، جیسے مرغی، جیسے سبزیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں، فروٹ وغیرہ، یہ حلال ہیں، سارے طیب ہیں، لیکن جیسے کتا، بلی، چوہا، سانپ، یہ حلال نہیں۔ تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اتقوا اللہ تھا تو واو حرف عطف کی وجہ سے اتقوا، اتقا یتقی، یتقون، وہ سارے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اتقوا، یتقون سے تے بھی گیا، نون بھی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تتقون، تم سب اللہ سے ڈرتے ہو، امر بنانا ہے، نون بھی گیا اور تے بھی چلی گئی، تو اتقو بچ گیا پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اتقو، اور اللہ سے ڈرو، یا اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اصل معنی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ان اللہ غفور الرحیم، انا، بے شک، اللہ، اللہ ہے، غفور، رحیم، غفرہ بخشش، غفور فعول کے وزن پہ بہت زیادہ، بہت بخشنے والا۔ ویسے مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو ڈھانپ دینے کو، یعنی گناہ کسی چیز کے نیچے، یعنی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس نیت سے اس کو ڈھانپ دینا کہ کوئی اس کو دیکھے نہ، تو مغفرت اس چیز کا نام ہے۔ اور رحیم، بہت زیادہ، بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ دونوں صفتیں اکٹھی کیسے آ گئیں کہ ایک بات تھی، آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی،
اب اس کے درمیان یا توبہ آ گئی یا اللہ کا فضل آ گیا، تو اس کے بعد اللہ نے پہلے اس کو کیا کیا، غفورر، اس غلطی کو معاف کر دیا، پھر غلطی کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہو گیا۔ تو جو ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، ایک تو اللہ بخش دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی، کہ جوان بندے کی توبہ سے زیادہ یا کسی بھی بندے کی توبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، حدیث میں آتا ہے بالکل ہی چھوڑ دیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پوری کی پوری مخلوق ختم کر کے نئے لوگ پیدا کروں جو گناہ کریں اور پھر گناہ کر کے مجھ سے توبہ کریں۔ تو اللہ کو توبہ اتنی زیادہ پسند ہے جی۔ یا ایھا النبی، یا یہ پڑھی ہوئی جی پہلے، جس وجہ سے اس کو کر لیتے ہیں، یا ہاں اے النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گئی جی، ایک منٹ ہے جی، یا ایھا النبی کل، یہ لفظ تو اب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کل کل، اچھا کیسے بنا ہے کل؟ تقولو سے کالا، اس نے کہا تقولو، ادھر دیکھیں تقولو تم کہتے ہو، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ آخری حرکت اعراب بھی گیا اور علامت مضارع بھی گئی، اب یہ دونوں ساکن ہو گئے تو واو بھی گئی، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ کل، آپ فرما دیں، یا ایھا النبی کل لی، کس کو فرمانا ہے؟ من، جو کوئی، لمن، اس کو فرما دیں، فی، میں، ایدی کم، ایدن کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاتھ، ہاتھوں میں، تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے یعنی تمہارے قبضے میں ہے۔ من الاسرا، من سے آگے ملانا ہے تو زبر دے دی، من الاسرا کا کیا بتایا تھا جی؟ اسیر، ان کی جمع، قیدیوں میں سے، قیدیوں میں سے جو تمہارے قابو میں ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، ان سے آپ کیا کہہ دیں؟ ان سے یہ بات قیدیوں سے کہتے ہیں، کہنی ہے ان، اگر، این یعلم اللہ، یعلم، کیا تھا جی؟ علما یعلمو، یعلمو تھا، تو اس یعلمو کی پیش کو کس نے ختم کیا جی؟ ان کی شرط نے اس کو یعلم کر دیا، اللہ، اب اس کو ملانا ہے، کیا بنے گا جی؟ زیر دے کے، اگر جانتا، یہ کا مطلب وہ، اگر وہ یعنی کہ اللہ جانتا، اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تقدیر کی یہ بات یاد رکھ لیں کہ تقدیر کیا ہے؟ اس میں انسان مجبور نہیں ہے، آپ گھر سے اٹھ کے اپنی آزاد مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی رضا سے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ آپ کو زبردستی یہاں لے کر نہیں، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے، یہ بس تقدیر کیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے، گجرخان جا کے کیا کرنا ہے، کدھر جا کے کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا جی۔
انسان مورا نہیں ہے جی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. آپ اپنی مرضی سے ایک کام کریں گے، اس بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن کرنا آپ نے اپنی مرضی سے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کریں گے آپ اپنی مرضی سے. اللہ کو پتہ ہے کہ کل فلاں بندے نے گولی مار کے بندہ مار دینا ہے، اس بات کا اللہ کو علم ہے کہ فلاں بندہ کل اس نے گولی مار دینی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ اس کو گولی مار. جی جی. ذلیل نہیں، غریب نہیں جی. نہیں نہیں یہ نہیں. میں آخری بات ہے جی، اب اس لیٹ ہو جائیں گے. کوئی آدمی چاہتا ہے جی کہ بیمار ہو، اگر وہ ہوٹلوں پہ کھانا کھانے شروع کر دے تو بیمار ہو جائے گا. کلفیاں کھانی شروع ہو جائے، کلفی میں بڑا چسکا ہے، بھنی ہوئی چیزیں کھانا شروع ہو جائے، میٹھی چیزیں کھانا شروع ہو جائے، اور کہے جی میں صحت مند رہوں، تو صحت مند رہے گا؟ کوئی نہ کوئی اعمال ہوتے ہیں جن کے کچھ عرصے بعد جا کے نتائج نکلتے ہیں. در حقیقت جو آدمی بھی اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے سابقہ اعمال کی طرف نظر کر کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. باقی کائنات تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. اب آپ نے گندم میں آپ نے کاشت کرنی ہے، بارش تو آپ کے قبضے میں نہیں، وہ تو اللہ کے قبضے میں. موسم اللہ کے قبضے میں، باقی دنیا جو چل پھر رہی ہے اس کا ماحول اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ توفیق دے دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل پہ مہر کر سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے کاموں کی اس کی بڑی مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کے لیے دعا کی تھی، حضرت عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسے کیسے نہیں چن لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خوبیاں جو تھیں ان وجہ سے حضرت عمر کو چنا ہے. ابو جہل کی زندگی میں وہ خوبیاں نہیں تھیں. اگر اللہ تعالیٰ جانتا سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ کیا ہوا ہے، دیکھتا نہیں جی، ان آ گیا نا، دیکھتا تو اگر ہوتا لو کی وجہ سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ٹھیک ہے جی، اگر اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں یہ بات دیکھ لی یا ابھی اس نے دیکھ لی، کیا چیز دیکھی جی؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اگر اس نے تمہارے دلوں میں دیکھ لیا، جان لیا کس چیز کو؟ خیرن، کوئی خیر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی دیکھ لی، کوئی بھلائی نظر آ گئی قیدیوں کے دلوں کے اندر کہ کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے جی کہ کل یہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ تو جانتے ہیں. تو کیا ہوگا جی؟ یؤتکم، یؤتی، آتا، یؤتی، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، کم تم کو. اچھا یؤتی کا کیا معاملہ ہو گیا جی؟ یہ چھوٹی یہ اڑ گئی، اس کی کیوں اڑ گئی ہے جی؟ چھوٹی یہ کیوں اڑ گئی؟ ان سے شروع ہوا تھا، شرط سے. اگر اللہ نے دیکھی تمہارے دل میں کوئی خیر کو بھلائی، یؤتی وہ دے گا. چھوٹی یہ جواب شرط کی وجہ سے اٹھ گئی. یؤتکم وہ تمہیں دے گا، کیا دے گا جی؟ خیرن. اگر کوئی اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر دیکھی نا تو اللہ بھی تمہیں بھلائی دے گا، اللہ بھی تمہارے لیے بہتری کا معاملہ کر دے گا. کس چیز کے بارے میں؟ من سے ما، جو کچھ
اس میں سے یعنی جو کچھ اخذا اخذا اس نے لیا، اخذا لیا گیا، مجہول ہو گیا نا، پیسو وائس ہو گیا، اس میں اب فاعل غائب ہو گیا، کرنے والا غائب، لے لیا گیا جو کچھ لے لیا گیا، اخذا منکم، من سے، کم تم سے، جو کچھ تم سے لے لیا گیا، لے لیا کہاں پہ لے لیا گیا ہے؟ ابھی تلواریں بھی لے لی، مال بھی لے لیا، کپڑے اتار لیے، ہاں جی، کوئی زرہ شرہ تھی وہ لے لی، ڈھال جو کچھ تھا لے لیا، گھوڑا تھا گھوڑا بھی لے لیا، ہاں جی، ہاں جی۔ تو جو کچھ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، ابھی تم قیدی بن کے قید ہو، تو اگر تمہارے دل میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر دے گا، خیرم مما اخذ منکم، اس سے بہتر دے دے گا جو کچھ تم سے لے لیا گیا۔ اب یہاں پہ خیرن کا مطلب کیا ہے؟ بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر دے دے گا جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور یغفر، یغفرو تھا، غفارہ یغفرو، تو پیش کدھر گئی اس کی؟ کدھر چلی، کیوں اڑی ہے؟ یہ شرط، جواب شرط آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بخشے گا، بخش دے گا، یغفر لکم، تم کو، تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہی ان اللہ غفور الرحیم تھا پچھلی آیت میں، یہاں پہ آ گیا واللہ، اور اللہ ہے غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ یہ جو اچھا اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو دلوں میں خیر ہے، دلوں میں جو خیر ہے، اس غفور سے ہمیں پتہ چلا یہ توبہ ہے، یہ خیر پچھتاوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے جی، دین کے خلاف حرکت کر دی، اسلام کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ اب خیر دلوں میں کیا ہے؟ وہ تو جنگ کرنے آئے تھے تلوار لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو قتل کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اب دلوں میں خیر کیا ہے کہ یہاں پہنچ کے ہوش آ گیا، اب توبہ ہے، پچھتاوا ہے جی، آج اگر بچ جائیں تو انشاءاللہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ آج ثابت ہو گیا، غزوہ بدر میں تو ہر بندے نے دیکھ لیا کہ 313 نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ 313 کو تو اللہ نے ایک ایز اے ٹول وہاں پہ موجود تھے، ان کی تلواروں نے بھی 313 میں بھی مارا، اللہ کے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو 1000 کو پتہ چل گیا کہ یہ 313 اکیلے نہیں بلکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو آنکھیں کھل گئی ہیں، اگر آنکھیں کھل گئی ہیں اور توبہ کی طرف جانے کا دل چاہ رہا ہے، پچھتاوا ہے، تو اس کا مطلب تمہارے دلوں میں خیر پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہو گئی ہے تو ہم تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ دے گا کہ اس سے بہتر دے گا جو کچھ اللہ نے تم سے لیا ہے۔ اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، اس گناہ کو بھی بخش دے گا کہ تم تلوار لے کے اللہ کے رسول کے خلاف آئے تھے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت خالد ابن ولید ہے غزوہ احد میں، کہ جنہوں نے 70 صحابہ کے شہادت کا باعث بنے، لیکن بعد میں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو سیف اللہ قرار دے دیا۔ چلیں جی 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 لمبی بحث تو ہے ہی نا جی، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو بھی کچھ گزرا ہے صبا کا، جو کچھ ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں اگر یہ پہلے سے درج نہ ہوتا، یعنی اللہ بھی یہاں یہی نہ چاہتا ہوتا کہ یہ ہو، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا۔ تحریر تو ہے نا جی، لیکن یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ یہ چیز ہو کہ اللہ کے نبی قیدیوں کو
کل انشاءاللہ جی کل چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی لولا پڑھو جی پڑھو. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ، لام موٹا نہیں پڑھنا، اللہ کا پیچھے زیر ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.